پھر یہ سارا ڈرامہ میں غیب ہوتا ہے تو بتائیے لوط علیہ السلام ہے، ادھر قوم سے گفتگو ہے، ادھر ملائکہ انسانی شکل میں ہے، پھر یہ سارا ڈرامہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو علم نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سے ہٹا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خط لکھنا دلیل ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا، لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ میدان میں بات کرتے ہیں، کھلے میدان میں آ کر کے بات کرو۔ ہم سارے غیر مقلدین کو، یہاں کے نہیں بلکہ یہاں سے لے کر سعودیہ تک کے جتنے غیر مقلدین ہیں، اپنے باپ داداؤں کو بھی قبروں سے اٹھا کے لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ الحمدللہ ہمیں تمہارا مناظرے کا چیلنج کل بھی قبول تھا، آج بھی قبول ہے، اور بے فضل ہی تعالی میں ایک بات اور بڑھائے دیتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ میں مناظر نہ رہوں، حضرت مفتی اکبر صاحب کہے تمہارے دل کو اللہ کشادگی دے اور ماننے کی توفیق مل جائے تو میں بریلی شریف لے کے چلتا ہوں، وہاں کے تیار میں پہنچو اور کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ تو تم یہ کہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں سرکار کا بھی حوالہ ہے، سرکار کی باتوں کا بھی حوالہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کی سن لیں تاکہ متفق علیہ حدیث ہو جائے۔ حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما، سرکار علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ سرکار کھڑے ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک، سرکار نے اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں ہمارے درمیان کھڑے تھے، سرکار اسی جگہ کھڑے رہے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کب تک؟ الی قیام الساعہ، قیامت تک کی جتنی چیزیں تھی سرکار نے اسی جگہ کھڑے ہو کر الا حدث بہ، سرکار نے سب کو بیان کر دیا۔ حفظہ من حفظہ، اے جس نے اس کو یاد رکھا، نسیہ من نسیہ، اور جو بھول گیا۔ ہمارا مقدر ہے الحمدللہ، ہم بخاری کی اس عقیدے کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ ان کا مقدر ہے جو عقیدے کو۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، قام فینا، حضرت عمر ابن خطاب حدیث کے راوی ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدل خلقی حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، نسیہ حفظ ذالک من حفظ ونسیہ من نسیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، سرکار نے ہمیں دنیا بننے سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے بارے میں بتا دیا۔ اب جس نے اس کو یاد رکھا، جو بھول گیا۔ اب ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو ایمان میں تازگی پیدا کر دے گی۔ سرکار علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے، ایک کا نام حضرت ابو دردہ ہے، کتاب کا نام طبرانی بھی ہے، ابو یعلا کی مسند بھی ہے، اور ابن منی کی مسند بھی ہے۔ ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذكرنا منه علما۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت ابو دردہ بھی کہتے ہیں ہمیں سرکار نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ آسمان کا کوئی پرندہ اپنے پر نہیں مارتا مگر یہ کہ اس کے پر مارنے کا ذکر بھی اور اس کا علم بھی مصطفیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ توجہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے فرائیت عز وجل، میں نے خدا کا دیدار کیا نا، وضع کفہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین صدیہ فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ فرمایا کہ میں نے رب کا دیدار کیا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ رکھا، جس کے انگشتان قدرت کی میں نے ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا، اور محسوس کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں روشن ہو گئیں۔ کیسے؟ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ھذہ۔ فرمایا اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے اٹھایا، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ
ہتھیلی تو سرکار فرماتے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضرت آدم کا علم فرشتوں سے یہی تو بڑا تھا کہ یہ پنکھا ہے، یہ کولر ہے، کولر ہے فرشتے جانتے تھے، مگر یہی کولر ہے تطبیق نہیں تھی۔ حضرت آدم میں تطبیق تھی، علم بڑھ گیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، سب چیزیں روشن ہو گئی میرے سامنے، لوگ روشن ہیں لیکن ان میں سے بہتوں کو پہچانتا نہیں ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ آدم کا علم سرکار کے علم سے زیادہ ہے، اس لیے سرکار کی حدیث کا جملہ ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت، میرے لیے دنیا کی ساری چیزیں روشن بھی ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے تفصیلاً جان بھی لیا۔ اہل حدیث کا، اہل خبث، غیر مقلدین، میں ان غیر مقلدین سے کہتا ہوں چلمن سمجھتے ہیں آپ؟ روشن دان ہوتا ہے نا تو ایک ادھر سے جھانک رہا ہے کدھر سے جھانک رہا ہے، یہ جھوٹے عشق نہیں چلتے، یہ مکاریاں اہل سنت کے یہاں نہیں چلتی۔ ہم دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں، میدان میں بات کرتے ہیں، کھلے میدان میں آ کر کے بات کرو۔ ہم سارے غیر مقلدین کو، یہاں کے نہیں بلکہ یہاں سے لے کر سعودیہ تک کے جتنے غیر مقلدین ہیں، اپنے باپ داداؤں کو بھی قبروں سے اٹھا کے لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ الحمدللہ ہمیں تمہارا مناظرے کا چیلنج کل بھی قبول تھا، آج بھی قبول ہے، اور بے فضل ہی تعالی میں ایک بات اور بڑھائے دیتا ہوں، اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ میں مناظر نہ رہوں، حضرت مفتی اکبر صاحب کہے تمہارے دل کو اللہ کشادگی دے اور ماننے کی توفیق مل جائے تو میں بریلی شریف لے کے چلتا ہوں، وہاں کے تیار میں پہنچو اور کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ اور اگر یہ توفیق ان کو نہ مل پائے تو تم یہ کہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں سرکار کا بھی حوالہ ہے، سرکار کی باتوں کا بھی حوالہ۔